الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقامه الآخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی سرزمین پر جو حادثہ رونما ہوا، یہ بڑا عظیم سانحہ تھا۔ تقریباً ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیوں کے مقابلے میں غم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء تفاسیر نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے باپ ہیں، ان کی تخلیق فرمانی چاہیے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیج کر مٹی منگائی، تو آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اس مٹی کو جہاں رکھا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مٹی پر تقریباً 40 دن تک بارش ہوئی۔ ان 40 دنوں میں 39 دن اس مٹی پر غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے مقابلے میں غم زیادہ ہے۔ بہرحال غموں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مالی اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، کوئی دنیاوی تفکرات بھی ہوتے ہیں، فکریں ہوتی ہیں، ٹینشنز ہوتے ہیں۔ انہی غموں میں جو بڑا غم ہم جس کو کہیں وہ ہے موت کا۔ باپ کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان بیٹا چلا گیا، ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے۔ اور جس دن جوان بیٹے کی موت واقع ہوتی ہے، اس دن ماں اور باپ کی جو حالت ہوتی ہے، اس حالت کو اور ان کے اس غم کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب جوان بیٹا چھوڑ کے چلا جاتا ہے،
تو جب جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے تو ماں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے، باپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب یہ لوگ زندہ نہیں رہیں گے. ان کا تڑپنا، ان کا بلکنا، ان کا رونا، ان پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب ماں زندہ نہیں رہے گی، بچ نہیں پائے گی، کیونکہ صدمہ ہی اتنا خطرناک ہے. مگر جو کنڈیشن، اس کے غم کی جو کیفیت ہے، جس دن موت ہوئی اس دن جو اس کے تڑپنے اور بلکنے اور رونے کا عالم ہوتا ہے، دوسرے دن وہ بات نہیں رہتی، کیونکہ ٹائم گزرا، اس غم میں کمی آتی ہے. 2 دن گزرے تو پہلے والے جو 2 دن کا ہے معاملہ، تیسرے دن وہ غم نہیں رہتا، چوتھے دن اور کم ہو جاتا ہے، 5ویں دن اور کم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تو اس کی طبیعت نارمل ہونے لگتی ہے. یہ بالکل سامنے کی بات ہے جس کو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. پھر کچھ وقفہ گزرتا ہے تو پھر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. پھر زندگی بھی نارمل ہو جاتی ہے. 40 دن تک تھوڑا غم تازہ رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد تو سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے 40ویں کے بعد وہ نوبت آتی ہے کہ بچے کی یادیں بھی ذہن سے اوجھل ہونے لگتی ہیں، یادیں بھی چلی جاتی ہیں. پھر بالکل نارمل زندگی گزرتی ہے. پھر یاد بھی نہیں آتی. کب یاد آتی ہے؟ کبھی کوئی اس لڑکے کا ذکر کرے تو یاد آتی ہے. تھوڑا سا غم تازہ ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے ہاں یار میرا بیٹا تھا. ماں کہتی ہاں جوان بیٹا میں نے کھو دیا، ممکن ہے 2 آنسو بہا دے، اور پھر چند منٹوں میں وہ اپنی نارمل ہو جاتی ہے. یہ تقریباً ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. تو دنیا میں جو غم آتے ہیں، خاص طور سے موت کا جو غم ہے، جوان بیٹوں کی موت کا یا ماں کی موت کا یا باپ کی موت کا، یہ غم بڑا غم ہوتا ہے. مگر دنوں کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ غم بھی ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے آدمی اسے بھول جاتا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کربلا میں جو حادثہ ہوا، آخر وہ حادثہ تھا کیسا کہ 1400 سال بیت گئے، جیسے ہی محرم آتا ہے اور غم تازہ ہو جاتا ہے. ذرا آپ سوچیں کہ اپنے بیٹے کا بھی غم ایسا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد چلی جاتی ہے، مگر محرم آتے ہی کربلا والوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے طریقوں کے مطابق اس پر ان کو ایصال ثواب بھی کرنے لگ جاتے ہیں. سبیلیں، نیاز، نذر ہے، جلسے ہیں، ان کی یادوں میں محفلیں سجتی ہیں، اور پھر جب ان کا ذکر ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں، بدنگٹے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا غم بھلا دیا، اپنے بیٹوں کو بھلا دیا، مگر کربلا آج تک نہیں بھلایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جتنا بڑا حادثہ ہوگا اتنا بڑا غم ہوگا. تو ہمارے بیٹے کی موت حادثہ ہے، مگر اتنا بڑا نہیں جتنا کربلا کا ہے، کیونکہ وہ حادثہ اتنا بڑا گزرا ہے کہ امت اسے 1400 سال کیا قیامت تک نہیں بھول پائے گی. کیونکہ وہ چہیتا ہمارا نہیں، امام الانبیاء کا چہیتا تھا، رسولوں کے تاجدار کا چہیتا تھا، اور ایسا چہیتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس بچے سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی اس سے محبت فرما. اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مولا اس سے تو بھی محبت فرما. اور ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ سرکار کہتے تھے مولا جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرما. سبحان اللہ. یعنی اتنا پیارا تھا کہ مولا تو محبت کر ہی،
لیکن جو بندہ اس سے محبت کرے گا مولا ان سے بھی تو محبت فرما. اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات سے. کبھی کبھار چونکہ غربت کا دور تھا، 2 دن 3 دن نہ حضور کے گھر میں کبھی چولہا جلتا، نہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں چولہا جلتا. اکثر فاقے ہوتے تھے مگر زبان پر کبھی حرف شکایت انہوں نے نہیں لایا، شکایت نہیں کی کہ مولا یہ غریبی کیوں. حالانکہ ہونٹ ہلا دیتے تو ساری دنیا کی دولت گھر میں آ جاتی. ہاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار نبی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مجبور تھے اور یہ تھے، وہ کوئی اور ہوگا جو مجبور ہوگا. ہمارا نبی مختار کل ہے، مختار کائنات ہیں. اور یہ صرف ہمارا خیال نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو مکہ کے پہاڑوں کو اشارہ کر دوں تو سونا بن جائے. یہ پاور تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اختیار اللہ نے ان کو دیا تھا. مگر جو اختیاری فقر ہے، غربت، سرکار نے اسی کو پسند بھی کیا ہے. غریبی کو حضور نے پسند کیا ہے. حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے غریب رکھ. دیکھیے غریبوں کے لیے خوشخبری ہے اس میں. آقا کہتے تھے مولا مجھے غریب رکھ، غریبوں میں رکھ، غریبوں میں ہی موت عطا فرما، اور قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ ہی میرا حشر فرما. ذرا آپ دیکھیں محدثین فرماتے ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے کہ اگر حضور یہ بھی کہتے کہ مولا غریبوں کو قیامت میں میرے ساتھ رکھ، یہ بھی بڑی بات تھی. مگر حضور یہ نہیں کہتے کہ غریبوں کو میرے ساتھ کر دے، آقا کہتے مجھے غریبوں کے ساتھ کر دے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. گویا یہ کہہ کے پوری دنیا کے غریبوں کے غم کو نعمت میں بدل دیا ہے. اس غربت کو سرکار نے پسند کیا، غریبوں میں رکھنے کی دعا مانگی، اور قیامت کے دن مجھے غریبوں کے ساتھ ہی اٹھانا. یہ غریبوں کے لیے مزدہ جاں فضا ہے کہ حضور غریبوں کے ساتھ ہوں گے قیامت میں. تو حضرت سیدہ فاطمہ کے یہاں فاقے ہوتے 1 دن 2 دن کے. اب ظاہر بات ہے کہ جب ماں بھوکی ہو تو ماں کھائے تو دودھ آئے، اور ماں ہی بھوکی رہے تو پھر دودھ میں کمی واقع ہو جائے. کبھی کبھی امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روتے. جب روتے تو میرے مصطفیٰ بے قرار ہو جاتے. کبھی کبھی تو مسجد میں سے سیدہ فاطمہ کے گھر چلے جاتے اور کہتے فاطمہ میرا بیٹا رو کیوں رہا ہے، اسے رلایا مت کر، جب یہ روتا ہے تو میرا دل دکھنے لگتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں. تو سیدہ فاطمہ کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے اسے، کہ بیٹی دودھ پلا دے. تو بابا دودھ نہیں آ رہا ہے، آیا لیکن کم آیا جس سے پیٹ نہیں بھرا، شکم سیر ہو کر دودھ نہ پی سکا، اس لیے رو رہا ہے. سرکار اس بچے کو گود میں اٹھا لیتے اور اپنی زبان منہ میں ڈال دیتے. روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زبان کو ایسا چوستے جیسے بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور پھر سو جاتے. یہ روایت ہے، اتنا چوستے اس زبان پاک کو پھر سو جاتے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حدیث ہو گئی، سوال یہ ہوتا ہے کہ زبان چوسنے سے بچہ سویا کیوں؟ اس کا پیٹ بھرا ہوگا تب سویا، کیونکہ پیٹ نہ بھرے تو بچہ سوئے گا نہیں، کیونکہ رونے کی وجہ پیٹ خالی ہونا ہے، بھوک تھی رونے کی وجہ. اب جب بھوک مٹ گئی تو بچہ سو گیا. اور راوی کا کام صرف یہ جو دیکھے وہ بیان کر دے. راوی نے اتنا دیکھا کہ حضور نے زبان ڈالی، بچے نے چوسی اور پھر سو گیا. سرکار نے ماں کی گود میں دیا، مسجد میں چلے گئے. آخر اس زبان سے کیا ملتا تھا حسین کو؟ اب یہ حقیقت تو زبان چوسنے والا جانے اور چسانے والے مصطفیٰ جانے. راوی نے تو اتنا دیکھا کہ زبان چسائی، انہوں نے چوسی اور سو گئے. ہماری آپ کی زبان سے نکلے تو کیا نکلے سوائے تھوک کے، اور کیا ہوگا؟ اب اگر ہم یہاں اتنا ہی تصور کر لیں، اتنا بھی سوچ لیں
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارکہ ہی وہ بچہ چوستا ہوگا؟ اگر ظاہر پر عمل کرتے ہوئے یا اس کے بارے میں غور کرتے ہوئے اتنا کہیں کہ بھئی تھوک نکلتا ہوگا، مگر سچائی تو حقیقت تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، کیونکہ زبان ہما و شما کی نہیں تھی، ہماری آپ کی زبان نہیں ہے۔ زبان وہ ہے جس کے تعلق سے کہا گیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان اب بظاہر اس سے تھوک نکلتا ہوگا، مگر تھوک بھی کس کا تھا؟ لعاب دہن حضور کا تھا۔ اور پہلے والی کبھی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا یا ریکارڈ ہوگی تو سن لیں، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پا معجزہ تھے، سر سے لے کر پیر تک حضور کے جسم کا ایک ایک حصہ معجزہ تھا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے جسم کا ایک ایک حصہ معجزہ نہیں تھا، ایک ایک حصہ معجزوں کا مجموعہ تھا۔ ایک ایک حصہ خالی معجزہ نہیں تھا، معجزوں کا مجموعہ تھا۔ حضور کے بال کو لے لیں آپ، اس سے ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے نہ؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس تھے، اسے میں نے شیشی میں رکھا تھا، مدینہ میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو لوگ میرے پاس آتے، میں اس شیشی میں پانی ڈال دیتی اور سنبھال کے بال بچا کر پانی پھر نتھار دیتی، اور وہ پانی جس بیمار کو پلا دیتے شفا ہو جاتی۔ وہ بال کی یہ برکت کے بیماروں کو شفا مل رہی ہے۔ اور آگے آپ چلیں، حضرت سیدنا خالد ابن ولید فیلڈ مارشل ہیں اسلام کے، زندگی میں کبھی جنگ میں ہار کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے، جس میدان میں جاتے فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ ان سے جب لوگوں نے کہا تھا کہ خالد تم بڑے بہادر ہو، بڑے جنگجو ہو اور جنگ کی نزاکتوں کو خوب سمجھتے ہو، جنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کا ہنر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، اور دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے آپ کا دماغ خوب چلتا ہے، فرمایا نہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کہ پھر جنگیں اتنی جیتتے ہو؟ فرمایا میری ٹوپی میں مصطفیٰ کا بال ہے، یہ کمال میرا نہیں میرے نبی کے بالوں کا کمال ہے۔ فرمایا ہر میدان میں میں کامیاب ہوتا ہوں، یہ میرے آقا کے بال مبارکہ کی برکت ہے۔ ایک طرف تو یہی بال بیماروں کو شفا دے رہا ہے، اور ایک طرف یہی بال جنگوں میں فوجیوں کو فتح دے رہا ہے۔ دیکھیں آپ امیر معاویہ، کل ہم نے ان کے حوالے سے باتیں عرض کی، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس حضور کے کچھ تبرکات ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا، اور پھر فرمایا حضور کے بال بھی میرے پاس ہیں، جب مر جاؤں تو میرے زبان پہ رکھ دینا، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے بخش دے گا۔ یعنی وہی بال ہیں جو بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہی بال مبارک ہیں جو شفا کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو حضور کا جسم کا ایک ایک حصہ معجزہ نہیں ہے، معجزوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ حضور کا لعاب دہن امام حسین نے چوسا، اسے پیا، اسے اگر اسی کو لے لیں تو یہ لعاب دہن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کے پیر میں سانپ نے ڈسا، سرکار نے تھوک لگا دیا، زہر ختم۔ جنگ خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے راضی ہے اور اللہ رسول اس سے راضی ہے۔ صبح ہوئی تو ہر بندہ سوچ رہا تھا کس کے ہاتھ میں دیں گے، نام نہیں بتایا تھا حضور نے، سارے لوگ آ گئے، سب پر نظر ڈالی حضور نے، تقریباً سب آئے سوائے ایک کے۔ آقا نے فرمایا علی کا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، وہ آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھوں میں درد ہے ان کے، اتنی تکلیف ہے کہ آنکھ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ حضرت مولا علی شیر خدا آئے، سامنے بٹھایا، سرکار نے لعاب دہن انگلی پر لے کر علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ علی فرماتے ہیں ایسا لگا کبھی میری آنکھیں دکھی ہی نہیں تھی۔ یہی آنکھ، یہی تھوک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا بدبخت جو حضور کا گستاخ تھا۔ یہودی اور بھی تھے، کافر اور بھی تھے، مگر
یہ جو یہودی تھا یہ بڑا گستاخ تھا، جگہ جگہ پر گستاخیاں کرتا تھا۔ سرکار کو ایک دن جلال آیا اور سرکار نے حضرت عبداللہ کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ وہ بدبخت بہت گستاخی کرتا ہے میری، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج رات جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا یا رسول اللہ ضرور مار ڈالوں گا اس کو، کیونکہ حضور کا گستاخ ہے۔ سرکار نے فرمایا 2-3 آدمی اپنے ساتھ بھی لے لو۔ کہا ٹھیک ہے لے لیتا ہوں۔ تو 2-3 آدمی ساتھ مل کے اندھیری رات میں اس یہودی کے مکان پر گئے۔ اس زمانے میں بھی یہودی مدینہ میں جو تھے وہ بڑے مالدار تھے، اس کا گھر جو تھا وہ 2 مالے کا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق اس کے مکان پر اوپر چڑھ گئے اور جانے کے بعد اسے تلاش کیا، اندھیرا تھا، تلاش کیا، آ گئے اور اسے قتل کر دیا۔ مگر جب قتل کیے تو آواز بلند ہو گئی، وہ چیخا۔ جب چیخا تو گھر والے بیدار ہو گئے۔ جب سارے گھر والے بیدار ہوئے تو یہ جلدی سے باہر نکلنے لگے، تو باہر جاتے جاتے زینے سے ان کا پیر پھسلا، دادر سے پیر پھسلا اور ایسا گرے وہ کہ آپ کے گھٹنے کے نیچے پنڈلی کی ہڈی کے ٹکڑے ہو گئے، ٹوٹ گیا پیر۔ اب جب نیچے کی طرف آئے وہ تو جو ساتھ میں آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو پیر ٹوٹ گیا ہے۔ فوراً کسی صحابی نے اپنا عمامہ اتارا اور اس پیر پر کس کے باندھا اور ان کو اٹھا کر حضور کے پاس لے گئے۔ رات کا وقت تھا، حضرت عبداللہ بن عتیق کو باہر لٹایا اور دوسرے لوگ اندر گئے۔ کہا یا رسول اللہ کام ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بہت اچھا کیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، میرے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا، گستاخ کو ٹھکانے لگا دیا۔ کہا لیکن یا رسول اللہ ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیسا حادثہ؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن عتیق دادر سے گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ تو کہا حضور باہر ہم نے لٹایا ہے۔ کہا اندر لاؤ۔ اب ان کو اٹھا کر کے اندر لے کے آئے۔ سرکار نے فرمایا یہ امامہ کھولو۔ امامہ کھولا گیا، کپڑا ہٹایا گیا، سرکار نے تھوک نکال کے لگایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سرکار نے جیسے ہی تھوک مبارک لگایا، لائے تھے اٹھا کے گھر گئے چل کے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا پیر ٹوٹا تھا، کوئی نشان بھی نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں آج کا دور میڈیکل سائنس کا ترقی یافتہ دور ہے، ہڈیاں جڑ رہی ہیں، بڑے سے بڑا ہڈی کا ڈاکٹر ہو، ہڈی جب ٹوٹ جائے تو میاں مہینوں بستر پہ سلاتا ہے، ہلنا مت، چلنا مت، آرام پورا کرو، پیر پہ وزن مت دینا، ہم نے اس میں یہ کر دیا ہے، پھر پٹا چڑھا ہوا ہے، پلسٹر لگا ہوا ہے، معذور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس اتنی ترقی پر ہے، 1450 سال پہلے آقا نے ادھر تھوک لگایا ادھر دوڑتا کر دیا۔ یہ تھوک کا کمال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سب کو مدینے لے جائے، جنہوں نے آمین کہا اللہ انہیں جلدی لے جائے۔ جانا چاہتے ہو مدینہ؟ ماشاءاللہ۔ مکۃ المکرمہ جب حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں تو عموماً وہاں جب قیام ہوتا ہے تو لوگ کثرت کے ساتھ عمرے کرتے ہیں، ہے نا؟ اور عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ جاتے ہیں، مسجد عائشہ جا کر احرام باندھتے ہیں، پھر وہیں سے آ کے عمرہ کرتے ہیں۔ حاجیوں میں ایک بات مشہور ہوتی ہے اس وقت کہ چلو اب بڑا عمرہ کرتے ہیں۔ تو بڑا عمرہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد جعرانہ ایک جگہ ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، تقریباً مکہ شہر سے تقریباً 24 یا 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں جا کر جب لوگ احرام باندھتے ہیں اور پھر وہاں سے آ کے پھر طواف کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں اور حلق کراتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا عمرہ ہو گیا۔ وہاں سے ایک مرتبہ حضور نے بھی عمرے کا احرام باندھا تھا۔ ایک جنگ میں سرکار تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر جو لوگ شہید ہوئے تھے، مقام جعرانہ جو ہے وہیں پر قریب میں ایک قبرستان بھی ہے چھوٹا سا، واپس آئے تو جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو بھی سرکار ساتھ لائے تھے۔ تو وہاں پانی کا کنواں آج بھی ہے۔ کنواں دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو اب یہاں قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، شہیدوں کو بھی یہیں دفنائیں گے اور یہاں رک کر کے کھانا پینا بھی ہو جائے گا، پانی ہے، کھانا وانا بناؤ تو کھانا کھاتے ہیں۔ اب رکے، شہداء کرام کو بغل میں قریب میں دفنایا گیا، لوگ گئے اس کنویں پر اور پانی نکالا، جب اسے چکھا تو سمندر کی طرح کھارا، بالکل نمک والا پانی۔
صحابہ واپس آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہاں تو پانی ہے اس لیے رکے تھے، مگر پانی تو اتنا کھارا ہے کہ جو پینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا پانی نکالا تم لوگوں نے؟ تو کہا ایک ڈول نکالی، چکھ کے دیکھا ہے۔ کہا وہ ڈول میرے پاس لاؤ۔ وہ ڈول حضور کے پاس لائی، سرکار نے منہ میں پانی بھرا اور اسے حرکت دی، منہ میں ہلایا پانی کو اور اسی ڈول میں کلی کر دی، اور کلی کر کے فرمایا اب یہ پانی اس میں ڈالو۔ اب لے جا کر جب اس کنویں میں ڈالا گیا اور پھر جب نکالا تو پانی میٹھا ہو گیا، وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ سرکار کے تھوک کی برکتیں ہیں۔ ہڈی ٹوٹی ہے، تھوک لگا دو، ہڈی جڑ گئی۔ سانپ نے کاٹا، تھوک لگا دیا، زہر اتر گیا۔ آشوب چشم ہے، تھوک لگا دیا، بیماری چلی گئی۔ اسی طریقے سے کھارا پانی ہے، خالی سرکار نے تھوک ڈال دیا تو کنواں میٹھا ہو گیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ اور کیا کہنا یار سرکار کی ذات کا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ جنگ خندق عمل میں آئی، مدینہ کے لوگ اور دوسرے اطراف کے بھی اور بھی شامل ہو گئے تھے اس میں، مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، حملہ کر دیں گے۔ یہ اطلاع جب مدینہ آئی تو سرکار نے مشورہ کیا کہ بھئی بہت دشمن بڑی تعداد میں آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ طے یہ ہوا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودیں، اور وہ دور بہت غربت کا تھا، غریبی کا دور تھا۔ 10 5 صحابہ کرام کے حصے میں زمین کے ٹکڑے حضور نے بانٹ دیے، یہاں سے یہاں تک تمہارا گروپ کھودے گا، وہاں سے وہاں تک تمہارا گروپ کھودے گا۔ اب یہ سلسلہ کھدائی کا کام چل رہا ہے، مگر حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کسی کے پاس سامان نہ کے برابر، تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے اور بس کام کر رہے ہیں۔ دشمن سے بچاؤ بھی کرنا ہے، خندق کھودنا بھی ضروری ہے، حکم رسول پر عمل بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام بھوک سے اتنے نڈھال ہوئے کہ مجبوراً صحابہ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے۔ نوجوانوں، یہ جو واقعات ہیں اس کو سن کر ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہم تو کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں بس۔ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اسلام کو آگے بڑھایا ہے، پیٹ پر مجبوراً۔ ظاہر بات ہے جب خالی پیٹ ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے، مگر اس پیٹ پر کوئی چیز وزن رکھو نا آپ تو یہ چپکتا ہے، جب چپکتا ہے تو بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ کبھی آپ روزے کی حالت میں دیکھیں، کس کر کے کمر بند باندھ لیں آپ، یا اس پر کوئی کپڑا کس کے باندھ لیں تو بھوک میں جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کا احساس آپ کو کم ہوگا۔ تو صحابہ کرام بھوک کی شدت برداشت نہ کرنے کی بنیاد پر کہ ہمیں زیادہ شدت محسوس نہ ہو، آپ نے پیٹوں پہ پتھر باندھے، اور کچھ اور بے قرار ہوئے تو حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنا کپڑا ہٹا کے دکھایا تو حضور نے دیکھا پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ اب شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، سرکار نے اپنا کپڑا ہٹایا تو حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ فرمایا تم نے تو ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھ لیا ہے، کہ مجھے بھی بھوک ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر کرنا تو ہے، امت تک یہ پیغام تو پہنچانا ہے، دشمنوں سے اسلام کو بچانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اب یہ جو منظر ہوا نا، انہوں نے اپنا پیٹ دکھایا اور پھر حضور نے اپنا دکھا دیا، تو یہاں 1 تھا ادھر 2 ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تڑپ گئے کہ یا اللہ، یہ دنیا والے جو کافر ہیں وہ تو محلوں میں عیش کر رہے ہیں، اور اللہ کا محبوب بھوکا ہے، اللہ کے حبیب بھوکے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، اٹھ کے سیدھے گھر چلے گئے، اور گھر جا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے ابھی حضور کا حال دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ سرکار نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے بھوک کی وجہ سے، کہا کھانے کے لیے کچھ ہے تاکہ کم سے کم سرکار کو تو کھانا کھلا دیں۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ بس 1 سیر جو ہیں گھر میں، آپ کہو تو میں آٹا بنا کر اس کی روٹی بنا دوں۔ کہا کس سے کھائیں گے روٹی؟ کہا گھر میں تو اور کچھ نہیں ہے۔ کہا ہاں گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، آپ ذبح کر کے ٹکڑے کر بنا دو، میں اس کا سالن بنا دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جلدی سے بکری کا بچہ لیا، اسے ذبح کیا، ٹکڑے وغیرہ کر کے بیوی کے حوالے کیا۔ بیوی نے تاکید کی دیکھنا کھانا کم ہے،
حضور کے کان میں جا کے بولنا کہ کھانا مختصر ہے، چند 2-3-4 آدمی لے کر آپ آ جائیں تو ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت جابر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ گئے اور جا کر دھیرے سے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھوکے ہیں، تھوڑے سے کھانے کا اہتمام میں نے کر لیا ہے، 2-3 افراد اگر ساتھ میں آ جائیں تو کافی ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا کھانا بنوایا ہے؟ تو کہا ہاں۔ سرکار تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں سنو، جابر کے گھر دعوت ہے، جابر کے گھر دعوت ہے۔ اب حضرت جابر تو ذرا سوچیے، آپ اگر کسی مہمان کی آپ دعوت کر دیں، 3-4 آدمی کا کھانا بنا دیں اور 50 لے کے آ جائے تو گھر والے کی کیا کنڈیشن ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی، بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ اب یہ تو گھبرا گئے، کہ کیا ہوگا اب ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کان میں آپ کے کہا تھا اور آپ نے اعلان عام کر دیا، سارے لوگوں کو بول دیا، اب کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اپنی بیوی سے جا کر کہو کہ جو ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے اسے اتارنا مت، اور جب تک میں نہ آ جاؤں آٹے سے روٹی مت بنانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ واپس آئے، بڑے پریشان تھے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت گڑبڑ ہو گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا سرکار نے تو سب کو بول دیا۔ تو کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کان میں جا کر کے بولیں، دھیرے سے بولیں، 2-4 لوگوں کو ساتھ لائیں تاکہ سب کا پیٹ بھر جائے۔ اب سب میں اعلان ہو گیا تھا، بھرے مجمع میں آپ نے بول دیا۔ تو کہا نا میں نے تو تم نے جو کہا تھا اسی پر عمل کیا ہے، مگر حضور نے اعلان کر دیا۔ آپ کی بیوی کا ایمان بھی دیکھیں آپ۔ ان کی اہلیہ نے کہا فکر مت کرو۔ کہا فکر نہ کریں، سب آ جائیں گے۔ تو کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جن کو ہم نے دعوت دی ہے ان کی ذمہ داری ہماری ہے، اور باقیوں کو مصطفیٰ نے دی ہے، اس کے ذمہ دار مصطفیٰ ہیں۔ کہا ہمیں کیا، اس سے جو ہمارے جو مہمان ہیں ان کو ہم کھلائیں گے، اور جن کو حضور نے دعوت دی ہے اب وہ جانے، ان کے مہمان جانے۔ کہا ہاں سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ ہانڈی مت اتارنا، اور آٹا جو گوندا ہوا ہے کہا اس سے روٹی ابھی مت بنانا جب تک حضور نہیں آ جاتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب بیوی تو بیٹھی ہے، مگر ظاہر بات ہے جو میزبان تھا وہ تو تھے پریشان۔ بہرحال سرکار آ گئے، اور آنے کے بعد سیدھے آپ کے کچن میں تشریف لے گئے جہاں کھانا بنا تھا۔ آپ نے برتن سے، وہ جو سالن کا برتن تھا اس سے ڈھکن ہٹایا اور اس میں حضور نے تھوک دیا، برتن ڈھک دیا۔ کہا آٹا کہاں ہے؟ کہا آٹا ادھر ہے، کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس پر، اس کو ہٹایا اور پھر اس میں کچھ تھوکا۔ کہا اب اس کو برابر گوندو اور روٹی بنانا شروع کر دو۔ اب ان کی اہلیہ نے ادھر روٹی بنانا شروع کیا۔ جب گرم گرم روٹیاں کچھ بن کے تیار ہو گئیں، دسترخوان بچ گیا، سرکار دو عالم کے صحابہ آتے تھے، کھانا جاتا تھا، کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، تقریباً سارے لوگ کھانا کھا چکے اور میں اندر گیا، اندر جا کے سالن کا برتن کا ڈھکنا جب ہٹایا تو جتنا پہلے تھا اتنا اب بھی ہے۔ جس سے انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے پوچھا کتنے لوگوں نے کھایا؟ تو کہا خندق میں 1500 صحابہ تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے مصطفیٰ، 3 سے 4 لوگوں کا کھانا 1500 لوگوں کو مصطفیٰ نے کھلا دیا۔ بولو یہ برکت مصطفیٰ کی تھوک کی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، ہم اجتماعی طور پر یوں کہہ دیتے ہیں کہ سالن میں برکت ہو گئی، سالن میں برکت ہو گئی۔ تھوڑا سا اس کو کھول کے دیکھیں آپ، خالی سالن نہیں بڑا، روٹی تو بڑی بڑی، لیکن سالن کائے سے بنتا ہے؟ خالی پانی سے؟ گوشت بھی تھوڑا تھا، گوشت کے مطابق پانی تھا، اس کے مطابق مسالہ تھا، نمک مرچ اس کے مطابق تھا، مگر وہرے تھوکے مصطفیٰ، وارے لعاب دہن مصطفیٰ۔ جب آپ نے تھوکا تو ماننا پڑے گا اس میں گوشت بھی بڑھ گیا، پانی بھی بڑھ گیا، مسالہ بھی بڑھ گیا، نمک مرچ بھی بڑھ گیا۔ اس تھوک میں ہے کیا کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اس لعاب دہن مصطفیٰ میں کیا کیا ہے کہ حضرت جابر کے ہانڈی میں گرا تو الگ سے پانی نہیں ڈالنا پڑا، مسالہ نہیں ڈالنا پڑا، گوشت نہیں ڈالنا پڑا، 3-4 آدمی کا کھانا 1500 لوگ کھا گئے تو ماننا پڑے گا کہ ہر برکت کا خزانہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے۔ اور وہ حسین کو پلاتے تھے، وہ حسین چوستے تھے۔ اب حقیقی طور پر کیا چساتے تھے اور وہ کیا کیا پاتے تھے،
وہ تو پانے والا جانے اور عطا کرنے والا جانے۔ بہرحال بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے شہزادے ہیں۔ تو ذرا سوچیں آپ کہ جو اپنے بیٹے اور نواسے کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہو کہ اگر بیٹا ماں کی گود میں رونے لگے تو حضور بے قرار ہو جائیں، کربلا میں جب اسے شہید کیا گیا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب ان کو اتنا صدمہ لگا، ان کے غم کی وجہ ہے کہ ہم کو بھی غم ہوتا ہے، اور ہر سال وہ تازہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ 1400 سال بیت گئے، امت نہیں بھولی اسے، آج بھی یاد آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اتنے لاڈ پیار سے پالا، اور یاد رکھیں کہ کربلا کی دھرتی پر جو کچھ معاملہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کی روایت ہے کہ جب امام حسین سے حضور بڑی محبت فرما رہے تھے تو حضرت جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی امت آپ کے بعد اسے قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ پھر حضرت جبریل نے جس جگہ پر یہ شہید کیے جائیں گے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کے آپ کو دے دوں۔ سرکار نے فرمایا مٹی لاؤ، تو وہ کربلا سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر حضور کو لا کے انہوں نے دی۔ وہ مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ کو دی اور دے کر کے فرمایا تھا کہ ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، اور دیکھنا جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اب بچپن تھا، جوانی آ گئی، شادیاں ہوئیں، بال بچے ہو گئے، سرکار کا وصال ہو گیا، علی فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ ام سلمہ بقید حیات تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جمعے کے دن میں نماز وغیرہ پڑھ کر کھانا وغیرہ کھا کر گھر میں لیٹی ہوئی تھی، نیند لگ گئی۔ جب سوئی میں تو میں نے خواب میں سرکار کو دیکھا اس حالت میں کہ سرکار کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور سر کے بالوں پر گرد و غبار جمع ہوا ہے، کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور حضور رو رہے ہیں۔ اب اس حالت میں میں نے زندگی میں کبھی حضور کو نہیں دیکھا تھا کہ روتے جا رہے ہیں اور گرد و غبار سر کے بالوں پر زلف مبارکہ پر جمع ہوا ہے، کپڑے گرد آلود ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ خواب دیکھ رہی ہے کہ اس حالت میں آپ؟ تو کہا ام سلمہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں وہی تھا، میں نے خود قتل ہوتا ہوا اسے دیکھا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب ظاہر بات ہے وہ چونکہ خواب میں حضور آئے تھے، ہم آپ ایک دوسرے کے خواب میں چلے جائیں تو خواب خواب ہی ہے، مگر حضور جس کے خواب میں چلے جائیں وہ صرف خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ ہاں سرکار نے حدیث میں فرمایا جس خوش نصیب نے خواب میں مجھے دیکھا وہ شک نہ کرے کہ کسے دیکھا، کہ اس نے مجھی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میری جیسی صورت بنا لے۔ شیطان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حضور جیسا چہرہ بنا کر کے، طاقت ہے ہی نہیں کہ کسی کو خواب میں آ کے دھوکہ دے دے۔ تو جس نے خواب میں حضور کو دیکھا، یا کسی نے بولا کہ حضور ہے، یا خود اس کے دل نے گواہی دی کہ حضور ہے، تو آقا فرماتے پھر شک نہ کریں وہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ تھی تو وہ کہتی ہیں کہ اس حالت میں نے حضور کو دیکھا، اور جب بیدار ہوئی تو چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا، کیونکہ خواب کی طرح نہیں دیکھا تھا، حضور نے جلوہ دکھایا تھا خواب میں آ کر، انہیں یقین ہے کہ بالکل یہ بات سچی ہے۔ اب جیسی بیدار ہوئی وہ خود بھی رو رہی تھی، اور جہاں جس برتن میں وہ مٹی حضور نے جو دی تھی وہ رکھی تھی ادھر دوڑی۔ فرماتی ہے جا کر جیسی میں نے برتن لیا اور دیکھا تو واقعی وہ مٹی نہیں، برتن میں خون تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پر، اب واقعات آپ ہر سال سنتے ہی رہتے ہیں، کربلا کے کافی تفصیل کے ساتھ بھی ہم اس کو عرض کرتے رہتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں 22,000 کے لشکر نے ان چند نفوس قدسیہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، آپ کے
عزیز و اقارب، آپ کے دوست، آپ کے اصحاب، حتیٰ کہ آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کی خود اولاد، حد ہو گئی کہ 6 مہینے کے سیدنا علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، امام علی مقام سیدنا امام حسین کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر بھی ان بدبختوں کی خونی پیاس نہ بجھی۔ ان ظالموں نے اہل بیت اطہار کے خیمے لوٹ لیے، خواتین مقدس، ان کے خیموں میں جا کر ان کے سامان کو، اسباب کو لوٹ لیا گیا، ان کے زیورات چھینے، ان کے سروں کے دوپٹے چھین ڈالے۔ وہ مقدس خواتین کہ جن کے بارے میں استاد زمن علامہ حسن رضا نے فرمایا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کی شان کیا ہے یہ اللہ کے فرشتے سے پوچھیں۔ وہ بغیر اجازت کے ان کے گھر میں داخل نہ ہوتے ہوں، مگر اس ظالم یزیدیوں نے ان کے سروں کے دوپٹے چھین ڈالے، ان کے خیموں سے سامان چھین لیا، ان کے زیورات چھین لیے، حتیٰ کہ حضرت سکینہ کے کان میں بالی تھی، ایک ظالم آگے بڑھا اور بالی پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کے کان سے خون نکلنے لگا اور بالی کٹ کر ان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اتنا ظلم ہوا، اتنا شدید ظلم کیا گیا، اور جب سامان لوٹ لیا تو پھر خیموں میں آگ لگا دی، جلا دیا۔ کھلے میدان میں یہ پردہ دار خواتین آ گئیں جن کے سروں کا بال بھی کسی نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جو کبھی بغیر شرعی عذر کے بھی گھر سے نہیں نکلتی تھیں، اور جب نکلتی تھیں تو مکمل سر سے پیر تک پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلتی تھیں۔ آج انہیں کھلے آسمان کے نیچے چٹیل میدان میں، اور اب تو کربلا میں آبادی ہو گئی ہے، اس زمانے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ کوفہ بہت دور ہے کربلا سے، کوفہ جو شہر ہے وہ بہت دور ہے، یہ معاملہ کربلا کا میدان کا ہے، وہ جنگل کا علاقہ۔ ان کو کھلے میدان میں کر دیا، خیمے جلا دیے، اس پر بھی ان خونی درندوں کی پیاس نہیں بوجھی۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ ان شہیدوں کے لاشوں کے کپڑے اتار دو۔ شہیدوں کے کپڑے اتار لیے گئے، کہا ان کی ساری لاشوں کو میدان میں بچھا دو، لاشیں لا لا کر میدان میں پھیلا دیا۔ پھر ابن سعد نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو۔ ذرا آپ سوچیں کہ وہ حسین جو ہلکی آواز میں روتا تو مصطفیٰ تڑپ جاتے تھے، جس کا رونا بھی میرے آقا کو گوارا نہ تھا، جب ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں گے تو مدینے کے تاجدار کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، سیدہ فاطمہ کے کلیجے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاشوں کو رون دیا گیا، چکنا چور کر دیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ذرا دیکھیں ایک ایک بندے کے جسم پر کئی زخم تو پہلے ہی تلواروں کے تھے، پورا جسم چھلنی تھا، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے وار لگ لگ کے پورے جسم کو سوراخوں سے بھر دیا تھا، مگر اب بھی خاموش نہ رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے انہیں رون ڈالا گیا، چکنا چور کر دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی لاش مبارکہ اور دیگر شہداء کرام کے، اور پھر رات ہو گئی تو یہ بدبخت ہم جنگ جیت گئے، جو 10ویں شب یعنی 10واں دن گزر کے 11ویں شب آتی ہے، تو اب رات ہو گئی تھی، واپس کہاں جائیں، تو وہیں رکے، کہاں صبح ان کے سروں کو لے جائیں گے، سر الگ کر دیے تھے سب کے کاٹ کے، کہ صبح لے جائیں گے، اور پوری رات یہ جشن منا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے، یزید جیت گیا، حسین ہار گئے، معاذ اللہ رب العالمین، شرابیں پی رہے ہیں۔ اور اس سناٹے کے عالم میں یہ اہل بیت کی مقدس خواتین، جنگل کا علاقہ، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک لاش اگر رات میں ہو نا، رات بھر ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک لاش ہو تو رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ دلاسے دینے کے لیے آ جاتے ہیں، بھئی چلو بیٹھنا پڑے گا یار، میت ہوئی ہے، میت کا گھر ہے، تاکہ گھر والے کو تھوڑی ڈھارس بندی رہے، ہمت رہے۔ لوگ آتے ہیں مگر وہاں کون تھا ان کو تسلی دینے والا؟ جو تھے وہ سب دشمن تھے، جو تھے وہ خون کے پیاسے تھے۔ اب یہ سہمی ہوئی عورتیں ہیں،
سہمے ہوئے بچے ہیں، اس میں بیمار زین العابدین ہیں جو اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، ظالموں نے ان کے بھی ہاتھ پیروں کو رسی سے جکڑ دیا ہے۔ ذرا سوچیں آپ کی کیا گزری ہوگی اہل بیت پر۔ قیامت نہیں تو اور کیا ہے، مگر اس میں بھی انہوں نے صبر ہی کیا، رب سے کبھی شکایت نہیں کی کہ مولا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم پر تھوڑی مصیبت آتی ہے تو ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہوگا ہم نے، پتہ نہیں اللہ کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ یہ شکایت ہے یہ، حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کے بندے کوئی ایک گناہ ہے ہمارا؟ وہاں تو حال یہ ہے کہ وہاں گناہ نہیں ہے، اور پھر بھی یہ آزمائش، یہ پریشانی، انہیں تو اور زیادہ شکایت کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے صبر سیکھا تھا فاطمہ الزہرا سے، صبر سیکھا تھا علی مرتضیٰ سے، صبر سیکھا تھا اپنے جد کریم امام الانبیاء سے۔ صابرہ بن کے رہیں، شاکرہ بن کے رہیں، بیماروں کی زبان پر بھی کبھی حرف شکایت نہیں آیا، بچیوں سیدہ سکینہ نے بھی کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا، وہ صبر ہی کرتی رہی کہ یقیناً اللہ اس کا صلہ ہم کو دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمارے دشمنوں سے لے گا۔ بہرحال یہ لٹا پٹا قافلہ دوسرے دن صبح دمشق کوفہ گیا، اور کوفہ سے پھر دمشق گیا، اور دمشق سے اس کے بعد مدینہ منورہ آیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ جو اہل بیت کا تھا، بیمار زین العابدین دھیرے دھیرے صحت یاب ہوئے، انہوں نے کافی بعد میں لمبی عمر بھی پائی ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد امام زین العابدین کو کسی نے زندگی میں ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ہمیشہ روتے رہتے تھے، اتنا روتے کہ ان کے رونے کی وجہ سے آپ کے رخساروں پر نشان بن گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں کثرت کے ساتھ رونے والے 3 افراد ہیں جن کا ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا، رونے والوں کا ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹا۔ وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے 350 سال روتے رہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف گم ہو جانے کے بعد آپ روتے رہے تقریباً 40 سال، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، اتنا روئے۔ اور تیسرے نمبر پر امام زین العابدین، ان سے زیادہ پھر دنیا میں کوئی نہیں رویا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ رات دن روتے رہتے، نماز پڑھتے تھے اور آنسو ٹپکتے تھے۔ کھانے پینے کا حال یہ، اکثر روزے رکھتے تھے، روزوں سے ہی رہتے تھے زیادہ تر، اور سحری اور افطاری کا یہ حال کہ سحری میں اگر کھانا آ جائے تو مشکل سے لقمہ 2 لقمہ کھانے کے لیے لقمہ لیتے تھے، اور اس میں بھی آنسو مکس ہو جاتا، 1 ہاتھ 2 گھونٹ پانی سحری اور افطاری میں لیا، اس میں بھی آنسو مل گیا، کہتے تھے اٹھاؤ اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں، لقمہ 2 لقمہ 3 لقمہ کھایا، بس اسی پر سحری ہے اور وہی افطار ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ حضور کب تک روئیں گے آپ، اور کتنا روئیں گے آپ؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا سورہ یوسف تم نے نہیں پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ تو کہا حضور پڑھا تو ہے۔ کہ معلوم نہیں حضرت یعقوب کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ 40 سال روئے، میرے تو کربلا میں سارے یوسف گم ہو گئے۔ کہا میں نہ روؤں؟ میری آنکھوں کے سامنے سب گئے۔ کہ جب یعقوب اتنا رو سکتے ہیں کہ ایک یوسف گما ہے، میرے تو سارے یوسف چلے گئے، اللہ میں کیوں نہ روؤں؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی زندگی ایسی گزری۔ بہرحال ادھر یزیدی لشکر کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، یا یزید کے سامنے اپنی آوارہ گردی کرنے کے لیے، منمانی کرنے کے لیے، بد چلنیوں کا بازار گرم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دیوار تھی وہ امام حسین کی ذات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی موجودگی میں یہ دھینگا مستی نہیں کر سکتا،
میں آوارہ گردی نہیں کر سکتا، بس یہ ہٹ جائیں تو پھر میں آزاد ہوں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ بس وہی ہوا، امام علی مقام کا وصال ہوا، اور پھر اس کی بدماشیوں کا جو بازار گرم ہوا، آوارہ گردی اس حد تک بڑھ گئی کہ ظاہر بات ہے جس کا راجہ بگڑا ہو اس کی پرجا کیسی ہوگی؟ حالت بگڑتی چلی گئی۔ وہ خود بے نمازی تھا، مسجدیں خالی ہونے لگی، نمازوں سے دور رہنے لگے لوگ، مسجدیں ویران ہونے لگیں، اور پھر گناہوں کا وہ بازار گرم ہوا کہ اللہ کی پناہ، جوا، شراب، عیاشیاں حد ہو گئی کہ سگا بھائی بہن کے ساتھ نکاح کرنے لگ گیا، بھائی بہنوں کی شادیاں ہونے لگیں۔ یہ تماشا ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہم نے یزید پر خروج کرنے، یعنی اس کا مقابلے پر اترنے کے لیے ہم نے اس وقت مکمل ارادہ کیا کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ اتنا پاپ بڑھ گیا، اتنے گناہ بڑھ گئے۔ اسی بدبخت ٹولے نے جب امام علی مقام اور ان کے خاندان والوں کو شہید کر دیا، اور یہ باتیں جب مدینہ پہنچی اور قافلہ بھی لٹا پٹا مدینہ پہنچا، تو مدینہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا کہ نواسۂ رسول جس کو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے لوگ، اتنی عزت کرتے تھے، ان کا سر لایا گیا ہے۔ جب قبیلہ گیا تھا تو بھرا بھرا قبیلہ تھا، جب واپس آئے تو سب کچھ لٹ چکا تھا، چند عورتیں تھیں، بچے تھے، بس مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ مدینے والوں نے تو کھل کر کے پھر اعلان کیا کہ اب ہم یزید کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بھی توڑ دی۔ مکہ کا بھی یہی حال ہوا۔ یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے باقاعدہ 12,000 کا لشکر دے کر پھر مدینہ پہ چڑھائی کر دی۔ اس کا ظلم خالی کربلا میں ختم نہیں ہوتا، کربلا کے بعد کی تاریخ تو اور بھیانک نظر آتی ہے بعض اعتبار سے، کہ کربلا کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد، اس کا بدبخت اور ظالم یہ ٹولہ فوج مدینہ پر انہوں نے چڑھائی کی، اور مدینہ منورہ میں اس ظالم فوج نے وہ ادھم مچایا، وہ آوارہ گردی کی کہ مدینہ میں قتل عام تقریباً 10,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، 10,000، اور 10,000 لوگوں میں تقریباً 700 تو صرف صحابہ ہیں، اور باقی جو ہیں وہ تابعین ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ 10,000 لوگوں کو قتل کیا۔ حد ہو گئی کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، سوچ سکتے ہیں آپ، کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ حضور کے ممبر شریف اور محراب میں گھوڑوں کی لید اور پیشاب تھا۔ 3 دن تک لوگ مسجد نبوی کی نماز سے محروم رہے، اذان نہیں ہوتی، مسجد میں اذان نہیں ہوئی، لوگ ڈرے ہوئے اتنے تھے، جو باہر نکلے وہ قتل ہو گئے، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگے، مسجد میں نہ اذان نہ نماز، جو نظر آیا اسے قتل کر دو، بس ایک ہی آرڈر تھا، مار ڈالو۔ حضرت سعید ابن مسیب ایک جلیل القدر تابعی ہیں، اجلہ اور کبار تابعین میں آتے ہیں، ان کو پکڑ لیا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے قتل کر دیں گے یہ، تو انہوں نے دیوانوں جیسی حرکت شروع کر دی، جیسے پاگل آدمی کرتا ہے ایسے۔ تو یزیدی فوج کے لوگوں نے کہا کہ ارے چھوڑو اس کو، پاگل دکھتا ہے یہ، پاگل کو کیا مارنا ہے، چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے مجھے چھوڑا تو میں سیدھے مسجد نبی میں چلا گیا۔ تو وہاں سب گھوڑے بندھے ہوئے تھے، گھوڑوں کی لید اور پیشاب وغیرہ، یہ سب بڑا افسوس ہوتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم نماز کا ٹائم ٹیبل گھڑیاں دیکھ کر کے کرتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ تو مسجد کے اندر ہی تھے 3 دن تک۔ جب وہ وہاں سے وہ یزیدی ٹولہ باہر نکلا اور وہ لوگ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، بعد میں امن ہو گیا، چین ہو گیا، لوگوں کو بھی شانتی سکون ہو گیا، تو حضرت سعید ابن مسیب نکلے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کہاں تھے اب تک؟ تو کہا میں مسجد میں تھا۔ کہا آپ کو پکڑا نہیں انہوں نے؟ تو کہا پکڑا تھا، لیکن میں نے کچھ حرکتیں ایسی کی جو انہوں نے مجھے پاگل سمجھا اور چھوڑ دیا، تو پھر میں مسجد میں چلا گیا۔ دیکھیے ایسے ماحول میں بھی لوگ کیا پوچھ رہے ہیں، حضرت نماز، ذہن حاضر ہے آپ کا؟ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ 3 دن اندر تھے، نماز کیسی پڑھی آپ نے؟ کیونکہ ٹائم ٹیبل دیکھنے کے لیے اس زمانے میں آسمان دیکھنا پڑتا تھا،
سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، تاروں کا حال کیا ہے، روشنی کیسی ہے، سفید سیر نمودار ہوا نہیں ہوا، غروب آفتاب شفق ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے مغرب عشاء فجر یہ معلوم کرتے تھے کہ آپ مسجد سے نکلے ہی نہیں تو آپ کی نماز کا کیا ہوا. یعنی یہ بات ہمارے آپ کے لیے سمجھنے سوچنے کی ہے کہ اتنی مصیبت کا دور کہ قتل عام ہو رہا ہے اور ایک بندہ مسجد کے اندر گھس کے بیٹھا ہے، گھڑی نہیں ہے کہ ٹائم دیکھ کے نماز پڑھے. اس بندے سے لوگ سوال کرنے کہ حضرت نماز کہاں پڑھی آپ نے؟ پتا چلا ان کی نظر میں نماز کی اہمیت کیا تھی. تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے نا. ہم امن میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے، سکون میں رہ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ مصیبتوں میں ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ نماز. سید ابن مسیب نے فرمایا اللہ کا شکر ہے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ساری نماز میں نے پڑھی ہے. کہا حضور ٹائم کیسے معلوم کرتے تھے آپ، ٹائم کا پتہ کیسے لگاتے تھے؟ فرمایا مجھے پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں تو اندر تھا، جیسی نماز کا وقت ہوتا تو حضور کے روضے سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں جلدی سے وضو وغیرہ کر کے تیار ہو جاتا. اندر ہی تھے مسجد کے اندر، میں تیار ہو جاتا. کچھ دیر کے بعد اقامت ہوتی تو میں بھی تیار ہو جاتا اور پھر میں کھڑا ہو جاتا. پھر باقاعدہ اندر سے جماعت کی آواز آتی، جماعت کی، میں اسی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. پتہ چلا گنبد خضرا میں آج بھی نماز ہو رہی ہے اور خالی نماز نہیں جماعت ہو رہی ہے، اور جماعت کوئی اور نہیں میرا مصطفیٰ کروا رہا ہے اور مقتدی ان کے صحابہ ہوتے ہوں گے. ابو بکر عمر تو وہی ہے، فرشتے آتے ہوں گے کہ الحمدللہ 3 دن اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. پتہ چلا ہمارا نبی مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.